تو 15% مسلمانوں میں خواندگی ہے، یہ حکومت کا ایک سروے ہے۔ تو مسلمانوں میں تعلیمی پسماندگی کے کیا اسباب ہیں، ان تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے جامعہ محمدیہ عربیہ رائے پور کے فاضل، کرنول کے یوسف جلیل صاحب ہمارے دوست ہیں، بہت قدیم دوست ہیں، فاضل ہیں، آپ کے تعلق سے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ ان کی تقریر سن لیجئے، آپ کو اندازہ لگ جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ صدر محترم، علماء کرام، ذمہ داران جماعت، حاضرین جلسہ، مجھے جو عنوان دیا گیا ہے مسلمانوں کی تعلیم پسماندگی، اسباب اور علاج، اگر اس عنوان کا تجزیہ کیا جائے تو اس کے 3 حصے بنتے ہیں۔ مسلمانوں کی تعلیم سے دوری، کیوں دوری ہے، کیا اسباب ہیں، یہ دوسرا حصہ ہے، اور علاج کیا ہے کا اس بیماری کا، یہ تیسرا حصہ ہے۔ میں مختصر وقت میں جو مجھے دیا گیا ہے آپ کے سامنے اپنی بات کو رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا شرح صدر فرمائے۔ عزیزان محترم، مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی یا تعلیم سے دوری یہ ایسی بات ہے جسے واضح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ روز روشن کی طرح آیا ہے، مسلمان تعلیم سے دور ہیں، نہ صرف دور ہیں بلکہ بیزار ہیں۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی پڑھ لکھ کے کرنا کیا ہے، اگر انگریزی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو روزگار نہیں ملتا، اگر دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو کسی مسجد کا امام بنے گا، زیادہ سے زیادہ 1000 یا 1500 روپے کی اسے تنخواہ ملے گی۔ پڑھ کے کرنا کیا ہے، یہ احساس عام طور پہ پایا جاتا ہے، اور اسی احساس کے تحت، اور دوسرے یہ کہ مسلمانوں کی جو بدحالی ہے، زبوں حالی ہے، اور مالی اعتبار سے جو ہندوستان کی دوسری قوموں کے مقابلے میں ہماری قوم پیچھے ہے، معاشی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے اور مالی اعتبار سے، ہر اعتبار سے مسلمان پیچھے ہیں تمام قوموں کے مقابلے میں۔ اور اگر دیکھا جائے تو ہندوستان میں جو 100 کروڑ کی آبادی والا ملک ہے، مسلمانوں کی جو آبادی ہے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق وہ آبادی 20 کروڑ کی ہے، جبکہ ماہرین کا یہ اندازہ ہے کہ 25 تا 30 کروڑ مسلمانوں کی آبادی اس ہندوستان میں رہتی ہے۔ اگر تعلیمی طور پر ان کا تجزیہ کیا جائے، دیکھا جائے کہ یہ قوم ملت اسلامیہ مسلمان تعلیم کے میدان میں کتنا پرسنٹیج رکھتی ہے، تو بہت ہی افسوس ہوتا ہے، بہت ہی افسوس ہوتا ہے۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ ان کا جو پرسنٹیج ہے تعلیم کے میدان میں 2.5 سے 3% تک ہے، زیادہ سے زیادہ 3%، یعنی 100 میں 2 آدمی پڑھے لکھے ہوں گے، یا 2.5 آدمی، یا اور زیادہ اگر آپ کر لیں گے تو 3، یعنی 100 آدمیوں میں زیادہ سے زیادہ پڑھے لکھے مسلمانوں میں 3 افراد ملیں گے آپ کو، یا 2 افراد ملیں گے۔ اور میں نے یہاں ایک چیز نوٹ کی ہے کہ بہار اور گجرات کے بعض علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پوری کی پوری بستی اور پوری کی پوری آبادی، ان میں کا ایک آدمی بھی پڑھا لکھا نہیں ہے۔ یہ حالت ہے مسلمانوں کی۔ اب ہم رونا یہ روتے ہیں کہ ہمیں ترقی نہیں ملتی۔ ترقی کیسے ملے گی جبکہ آپ کے پاس تعلیم ہی نہیں ہے؟
اور دوسری طرف سے یہ آواز بھی اٹھائی جاتی ہے کہ ہم کو تحفظات ملنے چاہیے، یعنی ریزرویشن جیسے دوسروں کو دیا جاتا ہے نوکریوں میں، پرسنٹیج کے اعتبار سے ان کو نوکریاں دی جاتی ہیں، ان کے لیے جائیداد مختص کی جاتی ہے، اسی طرح سے مسلمانوں کے لیے بھی ان کی آبادی کے پرسنٹیج کے لحاظ سے تحفظات ملنے چاہیے۔ اس اعتبار سے مسلمانوں کو 12% تحفظات ملنے چاہیے نوکریوں کے اندر، یعنی 100 میں سے 12 مسلمانوں کو نوکریاں ملنی چاہیے۔ یہ مطالبہ ہے مسلمانوں کی طرف سے اور مسلمانوں کے لیڈروں کی طرف سے۔ بعض نام نہاد لیڈر بھی ہیں جو خانہ پوری کے لیے ہیں، ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے ملت اسلامیہ کی تعمیر میں، پھر بھی وہ اپنی سیاست کی ساکھ کو قائم رکھنے کے لیے آوازیں اٹھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم کو کم از کم 12% تحفظات ملنے چاہیے۔ اس سلسلے میں جب مطالبہ کیا گیا تو ایک سرکاری ترجمان نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، ہم 12% تحفظات آپ کے لیے فراہم کریں گے، 12% آپ کو دے دیں گے، آپ کے لوگوں کو ہم ملازمتیں دے دیں گے، 12% ہی صحیح ہے، مگر آپ یہ بتائیے کہ آپ کی تعلیم کا پرسنٹیج کیا ہے؟ اس نے پلٹ کر کے سوال کیا سرکاری ترجمان نے کہ آپ کی تعلیم کا پرسنٹیج کیا ہے؟ تو دیکھا یہ گیا کہ 2%، کہیں کہیں 2% بھی نہیں ہے۔ ابھی مولانا نے ذکر کیا اپنے ایجوکیشن کے سلسلے میں، سوسائٹی کے سلسلے میں، کہ یہاں لگ بھگ مسلمانوں کی 20,000 کی آبادی ہے، اور یہاں رونا ایلیمنٹری اسکول کا، اس کے اندر طالبات کی تعداد، طلباء کی تعداد کتنی ہے؟ بعض جگہ میں نے دیکھا کہ پوری کی پوری آبادی مسلم آبادی ہے، وہاں ہائی اسکول بھی چل رہی ہے۔ ہمارے علاقے کی بات ہے کہ پوری آبادی مسلم آبادی ہے، اور ماشاءاللہ اہل حدیث بھی ہیں، پوری آبادی، اور 2 مسجدیں ہیں اہل حدیثوں کی۔ مگر جب ان سے پوچھا گیا کہ بھائی کیا یہاں 500 گھر کم از کم ہوں گے، وہاں 500 گھر، اگر فی گھر 5 بچوں کا حساب لگا لیا جائے تو آپ اندازہ لگائیے کتنے بچے ہوں گے۔ اب وہاں ہائی اسکول تو چل رہی ہے، مگر اس میں علاقائی زبان پڑھائی جا رہی ہے۔ بڑی بدنصیبی ہے اس قوم کی کہ اس قوم کے ساتھ وہ انصاف نہیں کیا گیا جو کیا جانا چاہیے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے سے لسانی فارمولہ پیش کیا تھا ایک زمانے میں، اس فارمولے پر اگر عمل کر لیا جاتا تو آج ہماری یہ تعلیمی پسماندگی نہ رہتی۔ سب سے پہلی بات تو انہوں نے یہ کہی تھی کہ ابتدا میں جو جس زبان کو جانتا ہے اسی زبان میں اس کو تعلیم دی جائے۔ مسلمان اگر مادری زبان اردو جانتے ہیں تو ان کی ابتدائی تعلیم ان بچوں کی اردو میں ہونی چاہیے، اور دوسری جو زبان ہوگی وہ علاقائی زبان ہوگی، اور تیسری جو زبان ہوگی وہ انگریزی ہوگی۔ تو یہ سے لسانی فارمولہ پیش کیا مولانا ابوالکلام آزاد نے۔ ابتدائی تعلیم ہر بچے کو، اگر وہ تیلگو جانتا ہے، کنڑی جانتا ہے، تو کنڑی میں اس کو ملنی چاہیے، مادری زبان میں، اس کی مادری زبان میں اس کو تعلیم ملنی چاہیے۔ اگر اردو والے ہیں، اردو جانتے ہیں، مادری زبان ان کی اردو ہے، تو ان کو اردو میں پہلے تعلیم ملنی چاہیے، اس بچے کو پہلے اردو میں تعلیم ملنی چاہیے پہلی زبان سے۔ اور دوسری زبان کنڑی، اس علاقے کی زبان کنڑی ہے تو دوسری زبان اسے کنڑی سکھائی جائے، اور تیسری زبان انٹرنیشنل زبان ہے انگریزی، اسے انگریزی سکھائی جائے۔ یہ سے لسانی جو فارمولہ پیش کیا تھا مولانا ابوالکلام آزاد نے، اس فارمولے کو لوگوں نے ٹھکرا دیا، اور آج تک بھی ٹھکرا رہے ہیں۔ اگرچہ کہ وہ مانتے ہیں کہ بھائی ہم اردو کی ترقی چاہتے ہیں، فروغ چاہتے ہیں، ہم آپ کو آپ کا حق دے دیں گے، مگر دیکھا یہ گیا ہے کہ بعض علاقے ایسے ہیں کہ وہاں علاقائی زبان کو اول زبان کے حیثیت سے پڑھایا جاتا ہے، یعنی سب کا سب جو ہے یا تو تیلگو میڈیم ہوگا، یا انگلش میڈیم ہوگا، یا پھر کنڑ میڈیم ہوگا، وہاں اردو برائے نام بھی نہیں ہے، چکھنے کے لیے بھی نہیں ہے۔ اور ہماری حالت یہ ہے کہ چلو تم ہوا ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، کہ ہوا کا رخ جدھر ہو رہا ہے تم بھی ادھر کی طرف چل پڑو۔ سو ہم چل پڑے ہیں، اوروں کی دیکھا دیکھی
ہم کو نہ اپنی زبان کی قدر ہے، نہ اپنی تہذیب کی شناخت ہے، اور نہ اپنے مذہب کی پہچان ہے۔ اوروں کی دیکھا دیکھی ہم اپنے بچوں کو بے دریغ ان مدارس کے اندر داخل کرتے چلے جا رہے ہیں جہاں صرف اور صرف ان کو ان کی خالص زبان میں تعلیم دی جاتی ہے۔ یا تو ان کو انگلش والا بنایا جاتا ہے، یا تو پھر کنڑی زبان کا ماہر بنا دیا جاتا ہے، یا پھر ان کو کسی اور علاقائی زبان کا ماہر بنا دیا جاتا ہے۔ ایسی تعلیم وہاں ملتی ہے، اور اگر نہیں ملتی ہے تو یہ مظلوم زبان اردو ان کو نہیں مل پاتی۔ نہ باپ واقف، نہ ماں واقف، نہ بھائی بہن واقف، کسی کو اردو زبان آتی نہیں۔ ہمارے اس علاقے کے اندر کرناٹک کا جو علاقہ ہے، اللہ رحم فرمائے، یہاں تو کئی ایسے مسلمان ہیں جن کو بعض الفاظ اردو کے آتے بھی نہیں، چند الفاظ بھی اردو کے آتے نہیں، وہ بڑی شان سے انگریزی میں، یہ کنڑی میں، یا تیلگو میں، یا ان کی اپنی علاقائی زبان میں بات کر لیتے ہیں۔ بھول کر بھی ایک جملہ ان کی زبان سے اردو کا ادا نہیں ہو پاتا ہے، اور اگر اردو بولتے بھی ہیں تو پورا ایسا لب و لہجہ ہے کہ جس کے اندر آمیزش ہے کسی اور زبان کی، یا تو کنڑی کی آمیزش ہے یا کسی اور زبان کی آمیزش، پورا لب و لہجہ۔ کہاں ہم ترقی کر سکتے ہیں؟ کیسے ترقی کر سکتے ہیں؟ کس طرح سے ہم اپنا تشخص برقرار رکھ سکتے ہیں؟ آپ سوچیں، جو قوم کی اپنی زبان کی قدر نہیں جانتی، جو قوم اپنی زبان کی قدر نہیں جانتی، وہ اپنی تہذیب کو بھی نہیں پہچانتی۔ اپنی زبان کو پہچانیے، اپنی تہذیب کو اگر پہچاننا ہے، اپنے مذہبی لٹریچر کو اگر آپ کو پڑھنا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اردو زبان کو آپ اہمیت دیں۔ اس سلسلے میں آپ کو کیا کرنا ہے میں علاج کے طور پر آخر میں بتاؤں گا۔ یہ چیزیں ہیں آپ کے سامنے۔ مسلمانوں کی دوری تعلیم سے اس قدر، آج بھی اس ترقی یافتہ دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان اوروں کی دیکھا دیکھی کم از کم عبرت حاصل کرتے ہیں، کہ اگرچہ کہ سابقہ دور کے مقابل میں اس دور میں مسلمانوں کی تعلیم کا پرسنٹیج بڑھ گیا ہے، اور تھوڑا بہت ان کو شعور آ گیا ہے کہ بھائی اگر تعلیم نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، کہیں بھی ہمیشہ انگوٹھا چھاپ رہنا پڑے گا، کہیں بھی اس کو ترقی نہیں ملے گی۔ آپ کاروبار کیجئے، شوق سے کیجئے، تجارت کیجئے، شوق سے کیجئے، زراعت کیجئے، شوق سے کیجئے، ہر اس کام کو کیجئے جو آپ کرنا چاہتے ہیں، مگر تعلیم میں رہ کر کے، تعلیم حاصل کر کے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ تعلیم یافتہ ہوں اور آپ کو ملازمت ملے اور مل کر ہی رہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ کے پرسنٹیج کے لحاظ سے آپ کو حق ہے قانونی طور پر اپنا حق حاصل کرنے کا، اپنے پرسنٹیج کے لحاظ سے، اور اگر آپ کو آپ کا حق نہیں مل پاتا ہے، یا پھر اتنی جائیدادیں نہیں ہیں کہ آپ کو فراہم کی جا سکے، تو ایسی صورت میں ظاہر بات ہے کہ آپ کو یا تو روزگار کا کوئی ذریعہ تلاش کرنا پڑے گا، روزی روٹی کا، تجارت کے ذریعے سے اور دکانداری کے ذریعے سے یا زراعت کے ذریعے سے۔ تو پھر بہتر ہے کہ آپ تعلیم یافتہ رہ کر کے آپ اپنی تجارت کو بھی فروغ دے سکتے ہیں، زراعت کو بھی فروغ دے سکتے ہیں، اور صنعت کو بھی فروغ دے سکتے ہیں، اور ہر اس چیز میدان کے اندر آپ آگے بڑھ سکتے ہیں جہاں بڑھنے کی ضرورت ہے، مگر تعلیم یافتہ ہو کر کے، جاہل رہ کر کے نہیں۔ جاہل رہ کر کے آدمی زندگی کے آج کے اس دور کے اندر کسی بھی میدان میں اللہ کی قسم ترقی نہیں کر سکتا۔ اسے تعلیم یافتہ بن کر کے رہنا ہے، اپنی تہذیب کی شناخت کے لیے، پہچان کے لیے، اور اس امت کی ترقی کے لیے مسلمانوں کو باقاعدہ تعلیم، حصول تعلیم کے لیے فکر مند رہنا چاہیے۔ اپنی آمدنی کا ایک حصہ اپنے بچوں کی تعلیم کے اوپر صرف ہو، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ آج ایک تحریک چل رہی ہے کے اندر تحریک چل رہی ہے، بچہ مزدوری تحریک، کہ بچے کو مزدوری پہ لگا دیا جاتا ہے صغر سنی سے ہی، بچپن ہی سے، کہ اسے بھائی گھر بار چلے کیسا، خاندان قبیلہ چلے کیسے، اس لیے اب اسے تھوڑا بہت وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو اسے بھیج دیا جاتا ہے، زراعت میں بھیج دیا جاتا ہے، کسی کارخانے میں بھیج دیا جاتا ہے، یا پتھر توڑنے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے، تاکہ خاندان کے گزر بسر کے لیے، گزارے کے لیے تھوڑی بہت آمدنی مل جائے، چار ہاتھ ملتے ہیں تو خاندان چلتا ہے بڑی مشکل سے۔ آج کے اس دور کے اندر 100 مسلمان اپنے بچے کو وقتی طور پر اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے تعلیم سے روک کر کے اپنے بچوں کو روزگار پہ لگا دیتے ہیں۔
جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پورا کا پورا خاندان، آپ دیکھیے خود حرم نلی کا سروے کیجیے اور مسلم علاقوں کے اندر اور وہ جو پسماندہ علاقے ہیں ہمارے اپنی بستی کے، ان میں آپ سروے کر کے دیکھیے اور پہنچیے تو دیکھیں گے کہ کیا آپ ماں باپ بھی تعلیم سے دور ہیں، بچے بھی تعلیم سے دور ہیں، سب کماتے ہیں تھوڑا بہت، بہرحال جینے کو جی لیتے ہیں، گزارا کر لیتے ہیں، زندگی اس طرح سے کٹ رہی ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے تعلیم کے حق کو پہچانا ہے، تعلیم کی اہمیت کو پہچانا ہے؟ اور اگر نہیں پہچانا تو کیوں نہیں پہچانا؟ کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ مسلمان اس وقت اپنی اس کھوئی ہوئی دولت کو حاصل کرنے کی فکر کریں؟ یہ جو مسئلہ چل رہا ہے آج کا مسئلہ نہیں، مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کا جو مسئلہ چل رہا ہے قریب 100 سال سے چل رہا ہے۔ اس دور میں جبکہ تعلیم عام نہیں تھی، مشکل تھی، وسائل اور ذرائع اتنے وسیع نہیں تھے جو آج کے اس دور کے اندر وسیع ہیں، پھر بھی اللہ کے وہ بندے جیالے مسلمان ایسے تھے جو صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئے، مشاکل کو برداشت کرتے ہوئے، دور و دراز کا سفر طے کرتے ہوئے حصول علم کے لیے چلے جاتے تھے اور علم حاصل کر کے آتے تھے۔ آج اتنے وسائل ہونے کے باوجود مسلمانوں کا تعلیم سے دور رہنا کس قدر معنی خیز ہے، کس قدر افسوسناک ہے، یہ سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان محترم، اگر ہم ملک کے باشندوں کے ساتھ ان کے دوش بدوش شانہ بشانہ چلنا چاہتے ہیں اور اپنے شناخت کو، اپنے تشخص کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم تعلیم کی طرف پلٹ آئیں، ضروری ہے تعلیم کی طرف پلٹ آئیں اور وہ جو غفلت اب تک ہوئی ہے اس غفلت کو چھوڑ دیں اور اپنے بچوں پر ان کی تعلیم کو روک کر کے، مزدوری پہ لگا کر کے ظلم نہ ڈھائیں۔ آپ کے اوپر بحیثیت والدین کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ بچوں کی صحیح نشو و نما کریں، تعلیم و تربیت کا انتظام کریں، ان کو اچھا انسان بنائیں، اچھا شہری بنائیں، اچھا ہندوستانی بنائیں، ایک پرامن ہندوستانی بنائیں۔ آپ پر اور ہم پر سب پر ضروری ہے۔ آپ اسے چھوڑ دیں گے بھٹکنے کے لیے، 4 پیسے تو کمائے گا مگر کل کا غنڈہ بن کر کے نکلے گا، معاشرے کا ایک بدنما داغ بن کر کے ابھرے گا۔ آج کتنے ہیں تعلیم کے نہ ہونے کی وجہ سے، آپ دیکھیے تجزیہ کر کے دیکھیے کہ جتنے آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں ہندوستان کے اندر، چاہے وہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہوں، اور وہ لوگ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ ان دونوں کا موازنہ کر کے دیکھیے کہ پڑھے لکھے طبقے کے اندر تمیز ہے، اہلیت ہے، سمجھداری ہے، ٹھوکر لگتی ہے، سنبھلنے کی خو ان کے اندر باقی ہے بنسبت ان کے جو پڑھے لکھے مطلق نہیں ہیں، بالکل پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ اب وہ غنڈہ گردی پہ آتے ہیں، دست درازی پر زبان درازی پہ آتے ہیں اور قوم کا ایک ایسا تھوڑا بن کر کے ابھرتے ہیں کہ جن کو کاٹے بغیر کوئی چارہ نہیں، ایک فسادی بن جاتے ہیں یا پھر جو ہے ایک خراب شہری بن کر کے ابھرتے ہیں۔ عزیزان محترم، ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت کے میدان میں لائیں۔ میں نے گوپال کرشنا کمیشن جو 1982 میں قائم ہوا تھا اور اس نے ناخواندگی کی جو شرح بتائی تھی مسلمانوں کی، اس شرح کو نوٹ کیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ شرح کیسی ہے۔ پرائمری اسکول میں 1982 کے کمیشن کے رپورٹ کے مطابق 1982 میں 55% پرائمری اسکول کا پرسنٹیج ناخواندگی کا، یعنی 100 بچوں میں سے 50 بچے نہیں پڑھے ہوئے، اور ہائی اسکول کے لحاظ سے 40 بچے نہیں پڑھے ہوئے، اور ٹیکنیکل کالجوں میں 21% جو ہے پرسنٹ ان کا تعلیم سے دوری کا، اور پھر اعلیٰ تعلیم کے سلسلے میں 4%۔ تو اس طرح سے گوپال کرشن کمیشن نے، اور ساتھ ہی غیر قوم کا پرسنٹیج اس نے بتایا ہے جو ہماری قوم سے بہت بہتر ہے، ان کا پرسنٹیج کم ہے، ان کا پرسنٹ کم ہے، یعنی وہ زیادہ پڑھے لکھے ہیں ہم سے۔ آج بھی دیکھیے ہماری حالت مسلمانوں کی، میں بہت ہی افسوس اور ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہماری حالت تعلیمی پسماندگی کے اعتبار سے آدی واسیوں سے بھی پچھڑی ہوئی ہے۔ آج کے آدی واسی اچھے ہیں کیونکہ ان کو اٹھایا جا رہا ہے، بھیڑ اور چمار کو اٹھایا جا رہا ہے،
اوپر کیا جا رہا ہے، تعلیم کے اعتبار سے ان کو بلند کیا جا رہا ہے، اور ہم بھی اقلیتوں میں شمار، ہمارا بھی اقلیتوں کے اندر شمار ہوتا ہے. ہم کو بھی یہ کہا جاتا ہے، ہم کو بھی دعوت دی گئی ہے کہ ہم بھی اٹھیں، تعلیم کے میدان میں آگے بڑھیں. اور جو لوگ آگے بڑھتے ہیں اور بڑھ رہے ہیں مسلم طبقے کے اندر بھی، جنہوں نے اپنے آپ کو قابل بنایا تعلیم کے میدان میں، آج جو اچھے پوسٹوں پر ہیں، دنیا آپ کی قابلیت کو دیکھتی ہے، آپ کی پہچان کو دیکھتی ہے، اور آپ کی اس خوبی کو دیکھتی ہے، چاہے آپ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے کیوں نہ ہو. آپ ابوالکلام کو نہیں دیکھتے، عبدالسلام کو کیا آپ نے پاکستان کے اندر نہیں دیکھا؟ کیا اور شخصیتیں جو ہمارے سامنے قومی سطح پر ابھر کر کے آئیں اور زندگی کے تمام میدانوں کے اندر، تعلیمی میدانوں کے اندر ابھر کر کے آئیں، کیا ان کو اس عصبیت کے دور کے اندر بھی مقام نہیں ملا؟ کیا ان کو آگے نہیں بڑھایا گیا؟ آج بھی مسلمان قوم تعلیمی اعتبار سے اپنے آپ کو قابل بناتی ہے. قابل بنانے کی ضرورت ہے. صرف نام نہاد طریقے سے پڑھ لینا کافی نہیں ہے، ضابطے کی تکمیل کے لیے یا خانہ پوری کے طور پر پڑھ لینا کافی نہیں ہے. آج کا دور کمپٹیشن کا دور ہے، آج کا دور مسابقت کا دور ہے، بڑھنے کا دور ہے. آدمی اگر اپنے آپ کو قابل بنائے، کمپٹیشن کے قابل بنائے، مقابلے کے قابل بنائے، اور پھر پیش ہو اپنے آپ کو پیش کرے، تو دنیا آج بھی آپ کو نظر اٹھا کر دیکھنے کے لیے تیار ہے. آج بھی آپ کی صداقت کو تسلیم کرنے کے لیے، آپ کی قابلیت کے جوہر کو ماننے کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ ہم اپنے آپ کو منوائیں. اپنے آپ کو منوائیں. ہم اپنے آپ کو اگر منواتے ہیں، اپنے جوہر کو منواتے ہیں، لاتے ہیں، عوام کے سامنے، اہل علم کے سامنے، دانشوروں کے سامنے لاتے ہیں، تو پھر یقین ہے کہ ہم کو وہ مقام ہمارا مل کر رہے گا. اگر پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اور قوموں کے مقابلے میں ہمارے ساتھ رہنے والی اس ہندوستان کے اندر قوموں کے ساتھ اگر ہم اپنا موازنہ کرتے ہیں، تو یہ قوم ہم سے آج ہر اعتبار سے 50 سال آگے بڑھ چکی ہے. ہر اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے، ہر اعتبار سے ہمارے ساتھ رہنے والی ہندوستان کی یہ قومیں ہم سے 50 سال ایڈوانس ہو چکی ہیں، آگے بڑھ چکی ہیں. اور ہم 50 سال نہیں بلکہ ان سے 100 سال پیچھے. میں اگر تھوڑی سی توقیر باقی رکھنے کے لیے کہوں کہ 50 سال پیچھے ہیں تو یہ کم ہوگا. میں یہ کہتا ہوں کہ 1 صدی ہم پیچھے ہیں اور قوموں کے مقابلے 1 صدی پیچھے ہیں. اگر ہم نے اب سے جد و جہد شروع کی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم نے اب سے جد و جہد شروع کی، تعلیم کے میدان میں اپنے بچوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، فکر کی، اور قوم کی آبرو کا جتن ہم نے کیا، آج سے اگر یہ کوشش ہم کرتے ہیں تو آپ اگلے 50 سالوں کے بعد، نصف صدی کے بعد انشاءاللہ اس کے اثرات اور ثمرات اور برکات دیکھیں. نہیں، آپ سوتے رہیے، سوچئے نہیں بچوں کے مستقبل کے بارے میں، ایسے ہی بیٹھے رہیے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے، تو پھر آج جو ہم پیچھے ہیں 50 سال اور قوموں کے مقابلے میں، ممکن ہے کہ صدیوں پیچھے رہ جائیں گے. آپ کو ایک شعر سنا دیتا ہوں، بڑا کام کا شعر ہے. تاریخ کی آنکھوں نے وہ دور بھی دیکھے ہیں، تاریخ کی آنکھوں نے وہ دور بھی دیکھے ہیں، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی. ہم نے آج غلطی کی ہے لمحوں کی شکل میں. بھئی کیا ہے، پڑھا تو پڑھا، نہیں پڑھا تو نہیں پڑھا، بھیجو پڑھتے کام پہ بھیجو، کمانے کو آتا 4 پیسے بھیج دیے. یہ لمحوں کی غلطی ہے. پوری ملت اسلامیہ کو صدیوں کی سزا ملنے والی ہے. زمانہ معاف نہیں کرے گا. زمانے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا سیکھو، ان کے دوش، اس زمانے کے دوش بدوش کھڑے رہنا سیکھو. کمپٹیشن کے اس دور کے اندر، مسابقت کے اس دور کے اندر اپنے آپ کو قابل بناؤ، اہل بناؤ. میں بہت شاید کہہ چکا، اب وہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ بھئی اسباب کیا ہیں، کیوں. کچھ اسباب تو میں نے گنائے ہیں، درمیان میں کچھ اسباب ہے مسلمانوں کا جو باہمی نفاق ہے، ان کو لے ڈوب رہا ہے. اور یہ جو رسہ کشی چل رہی ہے، تو آگے بڑھنا کہ میں آگے بڑھنا. ہماری مثال ہمارے ایک دوست نے بڑی اچھے انداز میں دی کہ ایک کمپٹیشن، ایک ایگزیبیشن قائم ہوا امریکہ کے اندر. ایگزیبیشن قائم ہوا تو یہاں سے ہندوستان سے ایک ڈبہ گیا کھیکڑوں کا
کھیکڑوں کا ایک ڈبہ گیا اور وہ بالکل اوپن تھا, سارے ڈبے بند تھے. وہاں کے ذمہ دار نے پوچھا کہ سارے ڈبے پیکنگ میں آ گئے ہیں, تمہارا ڈبہ کھلا ہوا آیا ہے, حالانکہ اس کے اندر کھیکڑے ہیں, کیوں کھلا رکھا آپ نے؟ تو کہا اس طرح کر کے لے جانے والے نے کہ جناب آسان سی بات ہے, یہ ہے کہ جب کوئی کھیکڑا آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو دوسرا کھیکڑا اس کا پیر پکڑ کے گھسیٹ لیتا ہے, اس لیے ہم نے کھلا رکھ دیا ہے, کوئی کھیکڑا باہر نہیں جائے. یہی حالت ہے ہماری کہ رسہ کشی چل رہی ہے, آپس کے اندر اناد کی لہر چل رہی ہے, نفسہ نفسی کے دور سے ہم گزر رہے ہیں, کسی کی ترقی دیکھ کر کے ہم خوش نہیں ہوتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ تعلیم کے میدان میں ہمارے اور آپ کے لیے رکاوٹ کا سبب بن گئی. اسلامیہ ایجوکیشن سوسائٹی یہاں بن گئی, قائم ہو گئی ہے, اور کتنوں کے چہرے کھل اٹھے اور کتنوں کے دلوں سے دعائیں نکل گئی. اللہ تعالیٰ اس نوجوان کی عمر میں خیر و برکت عطا فرمائے, اس کی تعلیمی ترقی کو اللہ تعالیٰ اور آگے بڑھائے. اس نے مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کا ایک بیڑا اٹھایا ہے. اس سے کئی لوگوں کے دلوں سے دعائیں نکل گئی آج کی اس رپورٹ میں ان کی زبانی سن کر کے. مگر کتنے لوگوں کے دل ہوں گے جو جل بھی گئے ہوں گے, کتنے لوگوں کے چہرے ہوں گے جو اتر بھی گئے ہوں گے اور اتر بھی رہے ہیں. ظاہری بات ہے کہ رسہ کشی چل رہی ہے, رسہ کشی چل رہی ہے, محاذی جمعیتیں قائم ہو رہی ہیں. یہ کیا ہے, یہ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ امت مسلمہ کو کہاں لے جا کر کے پٹک دیا جاتا ہے. کیا ہے اس کا علاج؟ عزیزان گرامی, اگر امت کی دکھتی رگوں پر ہاتھ رکھا جائے تو دل ہم محسوس کر رہ جاتے ہیں, تڑپتا ہے دل. کیا ہو گیا اس امت کو؟ کس کی نظر بد لگ گئی ہے اسے کہ آج ہر اعتبار سے پیچھے رہ گئی. یہ رسہ کشی ہے, باہم نفاق ہے, اور جدید تقاضوں سے بے خبری ہے امت کی کہ آج کا دور کیا چاہتے ہیں, ہم کہاں ہیں, پرانے دور کے اندر. آج جدید دور سے اپنے آپ کو ہم آہنگ کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسری کم ہمتی, احساس کمتری, ہم کیا کر سکتی لو, کیا کریں گے لو, ہمنا کیا بھی نہیں ہوتا, ہمیں کیا بھی کرنے نہیں دیتے. یہ جو احساس کمتری ہے اسے ختم کرنے کی ضرورت ہے. اسباب, اور دوسرے یہ کہ دینی اور دنیوی علوم کی جو خانہ بندی ہم نے کر رکھی ہے, آپ کا اگر ذوق سلیم اجازت دیتا ہے تو آپ اپنے بچے کو عالم بنائیے, حافظ قرآن بنائیے اور اپنے فن کا اسے ماہر بنائیے. یا آپ اگر چاہتے ہیں کہ دنیاوی علوم کے اندر اسے ماہر کریں تو شوق سے آپ اسے انجینئرنگ کروائیے, ڈاکٹری کروائیے اور کچھ بھی کروائیے, بہرحال اسے آگے لے جائیے. مگر یہ خیال ہمیشہ ذہن میں رہے کہ جہاں آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے الگ کر کے دنیاوی تعلیم دے رہے ہیں, کچھ ایسا ان کے لیے ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے, ایسا وقت ان کے لیے مقرر کرنا چاہیے کہ اس میں آپ کے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت بھی ہو سکے. کچھ وقت ان کا ایسا ہو کہ جس کے اندر وہ اپنے دین کو باقی رکھ سکے, دینی لٹریچر کا مطالعہ کر سکیں اور ایک اسلامی شناخت اپنی باقی رکھ سکیں. یہ ان کے لیے بھی انتظام ہو, یہ ضروری ہے. اور دوسرے یہ کہ آج کل جو ادارے قائم ہو رہے ہیں, اسباب کیا ہے؟ کمرشل ادارے قائم ہو رہے ہیں. 100% میں کہتا ہوں اللہ جسے محفوظ رکھے. مگر آج جتنے تعلیمی ادارے چل رہے ہیں, سرکاری, غیر سرکاری, نیم سرکاری یا پھر خالص جو ہے مینجمنٹ کے اپنے ادارے, آپ ان کو دیکھیے کہ 100% کمرشل ہیں. 100% 100% جو ہے کمرشل. اور حتیٰ کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو دینی ادارے بھی آج چل رہے ہیں یہ بھی کمرشل ہو گئے. کسی بھی طرح سے پیسہ کماؤ, کسی بھی طرح سے. ایک زمانے میں دینی تعلیم کا دلوانا آسان تھا. آج کے اس دور کے اندر اتنا جکڑ دیا گیا یا اتنا نظام کو جکڑ لیا گیا کہ پھر کسی کو دینی تعلیم کا پڑھانا مشکل ہو گیا ہے, بالخصوص غریب طبقے کے لیے بہت ہی مشکل ہو گیا ہے. تو یہ جو کمرشل ذہن ہے مسلمانوں کا کہ تعلیم کے ذریعے سے روزی روٹی کمائی جائے, یہ ذہن ختم کرنا پڑے گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہر ایک کے اپنے مسائل ہوتے ہیں. اگر خالص غیر کمرشل ہو, صرف جو ہے وہ للہ فی اللہ کرنے لگے تو کھائے گا کیا؟ یقیناً ہر آدمی کمرشل ہوتا ہے, مگر خالص طور پر اسے صرف کمرشل کی بنیاد پر ہی چلانا یہ کوئی انصاف کی بات نہیں ہے, دیانتدارانہ بات نہیں ہے.
آپ کمرشل بنیے، ضرور بنیے، ہر آدمی کمرشل ہے، مگر تھوڑا کہ امت کا خیال رکھا جائے، امت کے بچوں کا خیال رکھا جائے، ان کے لیے تعلیمی سہولتیں اگر فراہم کریں، بہت کم ان سے معاوضہ لیا جائے، کمرشل رویہ کم اختیار کیا جائے، تو انشاءاللہ تعلیم کے میدان میں ہمارے بچے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ مستقبل کے لاہی عمل سے ہماری بے خبری، کوئی منصوبہ نہیں ہمارے سامنے، کوئی پلاننگ نہیں، پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے؟ انجینئرنگ اور SLC کر رہا ہے، انٹر کر رہا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے آگے کو کیا بھی نہیں معلوم، ابھی کیا بھی سوچے نہیں، کب سوچنا؟ پہلے ہی سے عقل مند ماں باپ اپنے بچے کے لیے یا عقل مند طالب علم اپنے لیے ایک لاہی عمل طے کرتا ہے، ایک راہ بناتا ہے کہ اس راہ پہ مجھے چلنا ہے، میں ڈاکٹری کروں گا، میں انجینئرنگ کروں گا، میں اور کسی شعبے کے اندر آگے بڑھوں گا۔ یہ پہلے لاہی عمل مرتب کر لینا، اس پہ محنت کرنا ہے، ایک ٹارگٹ بنانا ہے، اس پہ محنت کرنا ہے۔ ہمارے پاس کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، کوئی یہ نہیں ہے، بس ہم پڑھتے چلے جا رہے ہیں، کیا کریں کچھ بھی سمجھ نہیں آتا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، یہ بھی ہے۔ تو یہ اسباب ہیں جن کا اختصار کے ساتھ میں نے ذکر کیا۔ علاج کے طور پر 2-4 باتیں میں بتا کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں، اس لیے کہ میرا وقت ختم ہو رہا ہے۔ 3 سال کا جب بچہ ہو تو تبھی سے اس کی تربیت شروع کر دیں، اور اس کی بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ اس کے ذوق کو، اس کی خوبیوں کو دیکھ کر کے کہ یہ کس طرف زیادہ رجحان رکھتا ہے۔ بعض بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھ کر کے آپ پہچان سکتے ہیں کہ میرے بچے کو کن چیزوں کے اندر دلچسپی ہے۔ بعض بچوں کی خوبیاں ماں باپ پہچان لیتے ہیں، ان خوبیوں کو رکھ کر کے، ان کے ذوق کو رکھ کر کے ان کے لیے اگر راہ بنا دی جائے، ان کے لیے ایک خط مقرر کر دیا جائے، ایک راستہ مقرر کر دیا جائے، تو انشاءاللہ بچے اسی پہ چلتے رہیں گے۔ بعض بچے کھڑے ہو کر کے دعائیں پڑھتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں نقل میں، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ بچے کے اندر تقریر کرنے کا شوق ہے، کچھ سنانے اور سننے کا شوق ہے، تو آپ پہچان سکتے ہیں کہ بچے کو عالم بنا سکتے ہیں، بچے کو حافظ قرآن بنا سکتے ہیں۔ اس چیز کو رکھ کر کے آپ اسے آگے بڑھاتے چلی جائیے، انشاءاللہ وہ آگے بڑھ جائے۔ ذوق کچھ اور کہہ رہا ہے اور آپ اسے کچھ پڑھا اور رہے ہیں، یہ ناممکن بات ہے، کچھ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے 9ویں 10ویں تک جب بچہ پہنچ جائے تو باقاعدہ اس کو ایک خاص رخ پہ ڈال کر کے اچھی رہنمائی کریں، اور خاص طور پہ اس کے دین کے لیے، اس کے دینی مزاج کو بنانے کے لیے پروگرام بنائیں باقاعدہ، اور ان کی تربیت کا بہتر سامان کریں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ دینی ادارے جو ہمارے ہیں، جیسے کہ میں نے کہا ہے، بعض ادارے خالص خدمت کے مقصد کو سامنے رکھ کر کے کام کر رہے ہیں، مگر بعض دیکھتے ہیں ہم کہ کمرشیل ہو گئے ہیں۔ اگر اور ساتھ ساتھ ہمارے دینی مدارس کا معیار گھٹتا چلا جا رہا ہے۔ جو اسٹینڈرڈ تھا رحمانیہ کے فارغین میں ہم دیکھتے تھے کہ آج بھی خال وہ ایک آدھ مل جائیں گے کہ پوری ان کی نسل ہی ختم ہو گئی ہے، کیسے اپنی جگہ پہ ایک انجمن کی حیثیت رکھتے تھے۔ آج ہم ایسے فارغین کو دیکھتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے کہ کیا واقعی ہم 8-10 سال کی مدت گزار کر کے عالم بن کے جب نکلے ہیں تو واقعی ہمارے اندر مطلوبہ صلاحیت ہے؟ یہ ہم سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ دینی تعلیمی معیار جو گھٹ گیا ہے سابق کے دور کے مقابلے میں، اس پر بھی ادارے والوں کو، جو دینی ادارے چلاتے ہیں، ان کو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے دینی مدارس اگر بہتر طور پر آج کے جدید تقاضوں کے مطابق چلانا چاہتے ہیں تو پھر ضروری ہے کہ ان کے اندر خالی دینی تعلیم کی بجائے ٹیکنیکل کورسز اور اصلی تعلیم کا بھی انتظام کیا جائے۔ ان کو سائنس پڑھائی جائے، ان کو حساب پڑھایا جائے، ان کو سوشل پڑھایا جائے، اور پھر ان کو ٹیکنیکل کورسز سے ان کو آگاہ کر دیا جائے، ان کے لیے ایسی سہولتیں فراہم کی جائیں تاکہ بچہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اصلی علوم سے بھی آگاہ ہو سکے۔ آج خوشی کی بات ہے کہ بعض تعلیمی ادارے ٹیکنیکل کورسز کی طرف بھی متوجہ ہو رہے ہیں، اور اسی طرح سے بچوں کو غلط نظریات سے، افکار سے، صحبتوں سے بچانا ہے اور اپنی پہچان سکھانا ہے۔ باتیں بہت کچھ تھیں، میں نے کہنے کی کوشش کی ہے، اپنے معافی ضمیر کو ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں کہاں تک کامیاب ہوں یہ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ میں نے جو کچھ سمجھا تھا اسے میں نے بے لاگ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، درد دل کے ساتھ رکھ دیا ہے، پوری ذمہ داری کے احساس کے ساتھ رکھ دیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ یقیناً ان چیزوں پہ غور کریں گے، اپنے بچوں کے لیے، مستقبل کو ان کے سنوارنے کے لیے
تعلیم کا نظام صحیح بنائیں گے اور ہر بچے کو اپنے بچے کو تعلیم سے روشناس کرنے کی کوشش کریں گے. بس انہیں چند کلمات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور آخر میں یہ شعر آپ کی نظر کرتے ہوئے رخصت چاہتا ہوں کہ یہ امتحان کی راتیں ہی جاگتے رہنا، یہ امتحان کی راتیں ہی جاگتے رہنا، تھپڑ کے ورنہ زمانہ تمہیں سلا دے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.